السلام علیکم، میں محمد امجد انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ انڈسٹریل پلاننگ پروڈکشن میتھڈ کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پہلے چیپٹر کا آخری ٹاپک پروسیس پلاننگ ڈسکس کریں گے۔ پروسیس پلاننگ کیا ہوتی ہے، اس کو کیوں لاگو کیا جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروسیس پلاننگ ہے کیا اور یہ کب شروع ہوتی ہے؟ پروڈکٹ پلاننگ کے بعد شروع ہونے والا عمل پروسیس پلاننگ ہے، اس لیے پروسیس پلاننگ کی ان پٹ پروڈکٹ پلاننگ کو کہتے ہیں۔ دراصل پروڈکٹ پلاننگ کر لینے کے بعد اس کی ساخت یعنی ڈیولپمنٹ شروع کرنے سے پہلے پروڈکٹ پر ہونے والے تمام اعمال یعنی پروسیسز کو ترتیب دے کر ان ذرائع کا معلوم کیا جاتا ہے جن مشین ٹولز یا سسٹمز پر یہ اعمال پرفارم کرنے ہوتے ہیں، یعنی جن پہ چیزوں کو بنانے کا عمل کیا جاتا ہے، ان مشینوں کو دیکھا جاتا ہے، اور یہی پروسیس پلاننگ کہلاتا ہے۔ پروسیس پلاننگ کرتے وقت پروڈکشن انجینئر کا تعاون بھی شامل خار رہتا ہے تاکہ پروڈکشن میں آسانیاں قائم کی جا سکیں۔ اس لیے پروسیس پلاننگ سے پہلے پروڈکٹ کی تعداد، ورکنگ ڈرائنگوں، ڈیٹیل ڈرائنگوں، اسمبلی ڈرائنگوں اور تصریحات کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ورکنگ ڈرائنگ ان ڈرائنگز کو کہتے ہیں جن کو دیکھ کے ورکر کام کرتے ہیں۔ ڈیٹیل ڈرائنگیں اگر کسی کمپلیکیٹڈ کمپوننٹ کی کوئی کمپلیکیٹڈ ڈرائنگ بنے تو اس کو آسانی سے دکھانے کے لیے اس کو آسان بنا کے یا بڑا کر کے زوم کر کے دکھانا ہو یا کمپوننٹ کی ڈیٹیل ظاہر کرنی ہو تو اس کے لیے علیحدہ سے ڈرائنگیں بنائی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں کی ڈرائنگیں بنائی جاتی ہیں، ان کو ڈیٹیل ڈرائنگ کہتے ہیں۔ اسمبلی ڈرائنگ اس ڈرائنگ کو کہتے ہیں جس کے مطابق تمام کمپوننٹس کو جوڑ کے ایک پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے، یعنی کمپوننٹ کو اسمبل کیا جاتا ہے اور مطلوبہ چیز بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تصریحات کا علم ہونا ضروری ہے، یعنی جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس کی تمام تفصیلات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی شکل کتنی ہے، سائز کتنا ہے، اس کی قیمت کتنی ہوگی، مٹیریل کون سا لگنا ہے، کس مشین پہ بنانا ہے، کون کون سے اعمال اس پہ کرنے ہیں، تاکہ پروسیس پلاننگ میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ ایک اور تعریف اس کی دیکھتے ہیں پروسیس پلاننگ کی کہ پروڈکٹ کے پیداواری عمل کے تمام اعمال کے مراحل کی اس طرح تفصیلی پلاننگ کرنا کہ پروڈکٹ اپنے اعلیٰ معیار کے ساتھ مطلوبہ تعداد میں کم از کم قیمت پر تیار ہو، پروسیس پلاننگ کہلاتا ہے۔ تمام پروسیس کا محتاط تجزیہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ تمام مراحل کی سرگرمیوں کو نمبر 1 سادہ انداز میں اور آسان کیا جا سکے، نمبر 2 ان کو منظم کیا جا سکے، نمبر 3 زیادہ مراحل سے کم کر کے فائدہ حاصل کیا جا سکے، یعنی جو فالتو مراحل ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، نمبر 4 مراحل کو ترتیب دیا جا سکے، نمبر 5 مزید ایکٹیویٹیز میں تقسیم کیا جا سکے، یعنی آپریشنز کو چھوٹے چھوٹے آپریشنوں میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا سکے، نیکسٹ غیر ضروری مراحل کو ختم کیا جا سکے، نیکسٹ مقابلتاً آسان مراحل میں تبدیل کیا جا سکے، اور مینوفیکچرنگ کی ہدایات جاری کی جا سکے، یعنی ورکرز کو بتایا جا سکے کہ اس طرح سے آپ نے یہ پروڈکٹ تیار کرنی ہے۔ ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فلو پروسیس چارٹ، نمبر 2 آپریشن شیٹیں، نمبر 3 روٹ شیٹیں۔ فلو پروسیس چارٹ
ایسا چارٹ ہوتا ہے جس پہ ورک پیس پہ ہونے والے تمام پروسیسز کو ترتیب سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ آپریشن ہوگا، اس کے بعد یہ آپریشن ہوگا، اس کے بعد یہ آپریشن ہوگا، اور جب تمام آپریشنز ختم ہو جاتے ہیں تو اینڈ پہ پروڈکٹ بھی تیار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک گراری بنانی ہے تو اس کے لیے فلو چارٹ بنائیں گے۔ سب سے پہلا اس کا را مٹیریل کاٹنا ہے، یعنی بلینک تیار کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا، اس کی آپ نے ٹرننگ فیسنگ کرنی ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوگا، اس کو مینڈر پر چڑھانے کے لیے اس میں سوراخ کرنا ہے۔ چوتھا مرحلہ کیا ہوگا، آپ نے اس کو مینڈرل پہ چڑھانا ہے، اس کو صحیح طرح سے فٹ کر کے ملنگ مشین پہ باندھنا ہے۔ پانچواں مرحلہ کیا ہوگا، سوٹیبل کٹر لے کے اس پہ آپ نے ٹیتھ بنانے ہیں، یعنی ہر پروسیس کو لحاظ سے جس طرح ہونے ہیں، جس ترتیب سے، اسی لحاظ سے ایک چارٹ بنا دیا جاتا ہے، اس کو فلو پروسیس چارٹ کہتے ہیں۔ آپریشن شیٹیں جو ہوتی ہیں ان پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ عوامل ہونے ہیں، یہ نہیں ظاہر کیا جاتا کہ اس ترتیب سے ہونے ہیں، یہ عوامل آگے پیچھے بے ترتیبے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگئی روٹ شیٹیں۔ روٹ شیٹ یہ سب کچھ ظاہر کرتی ہے کہ پہلے کون سا آپریشن ہوگا، اسے کون سا ورکر کرے گا، کس مشین پہ پہلے جائے گا، اس کے بعد کس مشین پہ جائے گا، کون سا ورکر کرے گا، کتنے ٹائم میں کرے گا، اس کے بعد کون سا ورکر ہوگا، وہ کتنے ٹائم میں کون سا آپریشن کرے گا، یہ ساری ڈیٹیل روٹ شیٹ پہ ہوتی ہے۔ اصل کام جو ہے وہ روٹ شیٹ کا ہی ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری میں پروڈکٹ کو تیار کرنے میں، جو زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ان معاملات سے ہم مخصوص مراحل پر توجہ مرتکز کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ مشکل مراحل کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، یعنی گروہ بندی کر سکتے ہیں، نیز ان کو مزید چھوٹے چھوٹے سٹیپوں میں تقسیم کر کے پلاننگ میں آسانیاں محسوس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں پروسیس پلاننگ کے مقاصد، یعنی آبجیکٹیو یا ضرورت یعنی نیڈز کی، کہ پروسیس پلاننگ کی کیوں جاتی ہے۔ پروسیس پلاننگ کے محرکات کے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے آبجیکٹیو میں ایک نئے شروع ہونے والے پروڈکٹ کے لیے درکار مشینری، سسٹم، ڈیوائسز، جگز، فکسچر اور دیگر لوازمات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے ورکرز کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ افرادی قوت کتنی چاہیے، کتنے ورکر چاہیے کام کرنے کے لیے۔ پہلے سے جاری پروڈکٹ کا پروڈکشن ٹائم کم کیا جا سکتا ہے۔ ورکنگ انڈسٹری کے سابقہ پروسیسز کی بھی پلاننگ کی جا سکتی ہے، اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ غیر ضروری آپریشنوں کو ختم کر کے مشین ٹولز، مین پاور اور انرجی یعنی بجلی کی بچت کی جا سکتی ہے۔ پروڈکٹ کی تصریحات میں تبدیلی، ماڈل کے بدلنے یا پروڈکٹ کے اعمال میں اضافہ، یا پروڈکٹ کو 2-in-1 یا 3-in-1 جیسی تبدیلی لانے پر نئے پروسیس چارٹ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اسمبلی لائن کو پروڈکشن سے ہم آہنگ کر کے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ مٹیریل ہینڈلنگ کو آسان کر کے پروڈکشن کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے آبجیکٹیو یا ضروریات میں آئیں گے۔ نیکسٹ ہے پروسیس پلاننگ کا طریقہ کار کیا ہے۔ پروسیس پلاننگ بظاہر ایک آسان کام محسوس ہوتا ہے، مگر پروسیس پلانر کا اصل نام آپریشن انالسسٹ ہوتا ہے، یعنی وہ انالیسس کرتا ہے کہ ہر پروسیس صحیح ہو رہا ہے، صحیح ترتیب سے ہو رہا ہے۔ اپنے کام میں وہ ایک منظم طریقہ کار استعمال کرتا ہے۔ ہر سٹیپ پر وہ اپنے ذہن میں ایک سوال نامہ رکھتا ہے، ان سوالات کو ترتیب سے لاگو کر کے وہ آہستہ آہستہ حتمی جواب پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ہر آپریشن کا وہ تجزیہ کرتا چلا جاتا ہے۔
اس طریقہ کار پر وہ مختصراً مرحلہ وار اس طرح چلتا ہے کہ ہر مرحلے کے آخر پر آپریشن کا مشیننگ وقت، مشین کا نام اور لیبر کی اجرت نوٹ کرتا جاتا ہے، جس میں مینجمنٹ اور آمد و رفت کے اخراجات کے ساتھ پاور چارجز کو بھی نوٹ کرتا ہے، تاکہ اکائی پروڈکٹ یعنی ایک پروڈکٹ کی کل لاگت معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ مشین ٹولز یا پلانٹ کی نوعیت بھی معلوم کی جا سکے۔ اس طرح ایک پلانر جو ہوتا ہے وہ پروسیس پلاننگ کا طریقہ کار اخذ کرتا ہے۔ اب ہم بات کر لیں اس کے سٹیپس کی، سٹیپس آف پروسیس پلاننگ۔ تو اس میں ہر مرحلے کی اطلاعات یا معلومات کو اس طرح آراستہ کرنا کہ اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کا اندراج ہو جائے۔ نمبر 2، ڈرائنگوں کا بھرپور مطالعہ کر کے متعلقہ معلومات جمع ہو جائیں۔ اسمبلی پروسیس کو اس طرح پلان کیا جائے کہ ہر پرزے کی مقدار اور درکار وقت معلوم ہو جائے تاکہ اسمبلی لائن کی ضروریات کے مطابق پیشن گوئی ہو سکے۔ اسمبلی پروسیس میں بازار سے آنے والے معیاری پرزے یا وینڈرز یعنی جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان سے مہیا ہونے والے پرزوں کا وقت اور مقدار متعین کی جا سکے۔ وینڈرز ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہمارے گلی محلوں میں ایک ایک دو دو مشینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فیکٹریوں سے کام لے کے ان کا ایک ایک دو دو تین تین پرزے بنا کے ان کو دیتے ہیں۔ یہ لوگ وینڈرز کہلاتے ہیں، ٹھیکیدار کہلاتے ہیں۔ یہ فیکٹری سے ٹھیکے پہ کام لے لیتے ہیں اور وہ بنا کے ان کو دیتے ہیں۔ تمام پروسیسز کا مکمل تفصیلی پلان تیار کر لیا جائے تاکہ نہایت موزوں اعمال کا انتخاب کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہے سلیکشن آف پلان۔ نیکسٹ ہے سلیکشن آف پلان۔ موضوع پروسیس پلاننگ کا انتخاب کرنے کے لیے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ ہر اپنایا جانے والا پروسیس آسان ترین ہو۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہر اپنایا جانے والا پروسیس آسان ترین ہو۔ نمبر 2، پروسیس پر لاگت کم سے کم آتی ہو۔ نمبر 3، پروسیس کے لیے کم از کم اور سادہ ترین مشینوں کی ضرورت ہو۔ نمبر 4، پروسیس کے لیے کم ہنرمندوں کی ضرورت پڑے۔ نمبر 5، پروسیس میں خرچ ہونے والا مٹیریل سستا ہو۔ نمبر 6، تمام پروسیس پلان ایسا ہو کہ پروڈکٹ کی قیمت کم از کم رہے اور اس کی ایفیشنسی یعنی کارکردگی زیادہ ہو۔ آخری بات جو ہے اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پروسیس کے لوازمات نہ ہوں یا کم از کم رہیں۔ اس مرحلے کو سلیکشن آف پلان کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں سلیکشن آف پلان سے بھرپور طریقے سے گزرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مشینری اور دیگر ذرائع کا انتخاب کر سکیں۔ اب ذرا اس بات پہ تھوڑا غور کر لیتے ہیں کہ سلیکشن آف ایکوپمنٹ کیا ہوتا ہے یا پروسیس پلاننگ میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے پروسیس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ مشینوں کا انتخاب کر سکیں، یعنی پروسیس پلاننگ سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ موزوں مشینوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں، صرف انہی مشینوں کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، انسپیکشن کے طریقہ کار طے کر سکیں، یعنی آپ پہلے پلان کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پروڈکٹ تیار کرنی ہے، ان مراحل سے گزرنے کے بعد وہ تیار ہونی ہے، تو کس کس مرحلے پہ آپ کہاں کہاں پہ جا کے کن کن چیزوں کو چیک کریں گے،
یہ طریقہ کار وضع کر لیتے ہیں ہم کس کی مدد سے؟ پروسیس پلاننگ کی مدد سے۔ مشین ٹولز پر ہونے والے آپریشنوں کی تفصیل میں جا سکتے ہیں، مثلاً کٹنگ سپیڈ کتنی رکھنی ہے، فیڈ کتنی رکھنی ہے، چکر فی منٹ یعنی آر پی ایم کتنے ہوں گے، اور مشیننگ کا کل وقت کتنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جگز اور فکسچر کے استعمال کی تفصیل میں جا سکتے ہیں کہ کہاں پہ جگز استعمال ہونے ہیں، کہاں پہ فکسچر استعمال ہونے ہیں، کون سی قسم کے جگز استعمال ہوں گے یا کون سی قسم کے فکسچر موزوں رہیں گے۔ یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ پروسیس پلاننگ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ آخری بات، درکار ذرائع یعنی ڈیوائسز معلوم کی جا سکتی ہیں کہ پروسیس پلاننگ سے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ تیار کرنی ہے تو اس کے لیے کون کون سی ڈیوائسز یوز ہوں گی۔ اس طرح آپ ان ساری باتوں کو جو میں نے آپ کو آج بتائی ہیں مد نظر رکھ کے آپ اچھے طریقے سے پروسیس پلاننگ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس چیپٹر میں جو ہم نے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیے ہیں، سب سے پہلا تھا کہ انڈسٹریل پلاننگ کیا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہم نے ایک سوال نامہ تیار کیا تھا اور اس کے اندر جو باتیں آتی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی۔ پروسیس پلاننگ انڈسٹریل پلاننگ میں پھر ہم اس کو ذرا انڈسٹریل پلاننگ کا ڈیپلی مطالعہ کرنے کے لیے آگے چلے تو ہم نے سب سے پہلی بات جو پڑھی وہ تھی فائنینشیل پلاننگ، یعنی ہم نے دیکھا کہ کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پیسے کا انتظام ہونا چاہیے۔ وہ پیسے کا انتظام کیسے کرتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، کن کن ذرائع سے آپ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی ہم نے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا اور ان سوالوں کے جوابات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو اس طرح سے وہ آپ فائنینشیل پلاننگ کہتے ہیں۔ فائنینشیل پلاننگ کے بعد آپ پروڈکٹ پلاننگ کی طرف گئے تھے، اور پروڈکٹ پلاننگ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پروڈکٹ پلاننگ کیا ہوتا ہے اور اس کے اسپیکٹس کیا ہیں، یعنی طریقہ کار کیا ہے پروڈکٹ پلاننگ کرنے کا، کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح سے آپ ایک پروڈکٹ کے بارے میں پلان کرتے ہیں، اس کی سلیکشن کرتے ہیں، پھر حکومت سے منظور کرواتے ہیں کمپیریزن کے بعد۔ اور آج ہم نے اس چیپٹر کا آخری ٹاپک پڑھا وہ تھا پروسیس پلاننگ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کی سلیکشن کے بعد، منظوری کے بعد ہم نے اس پروڈکٹ کو کس طرح بنانا ہے، بنانے کا ایک طریقہ کار ہم پروڈکٹ کی پروڈکشن سے پہلے طے کرتے ہیں کہ کن کن مراحل سے گزر کے ہماری پروڈکٹ بہتر طریقے سے تیار ہوگی، اور اس عمل کو کہتے ہیں پروسیس پلاننگ۔ اس کی ہم نے نیڈز بھی پڑھی، آبجیکٹیوز پڑھے اور طریقہ کار پڑھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ یا اسی ویڈیو کے کمنٹس کی مدد سے آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم دوسرے چیپٹر کے ساتھ ملیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ کتاب میں سے ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کا رائٹر ہے حفیظ احمد مغل اور پبلشر ہے الائیڈ بک سینٹر۔ یہ بک آپ خرید کے، اچھی بک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے مزید ڈیٹیل کے ساتھ۔ تھینک یو، شکریہ، مجھے اجازت دے دیجیے، اللہ حافظ۔